الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ. اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. گزشتہ مجلس میں جو باتیں بیان کی گئی اس میں سے دو باتیں نئی تھی پچھلے مجلسوں کے مقابلے میں، صلہ رحمی اور شرک. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے. اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنا صفات میں ذات میں یہ شرک ہے، چاہے وہ اللہ کے علاوہ غیر کوئی بھی ہو. اللہ کے علاوہ غیر کوئی بھی ہو. اللہ اللہ ہے، باقی سب مخلوق ہے. اللہ اللہ ہے، باقی سب کون ہیں؟ مخلوق ہے. اللہ کے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتا. اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی بدل نہیں، اللہ کے کوئی مقابل نہیں، اللہ کا کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی نظیر نہیں. اللہ اللہ ہے. یہ توحید میں ہمارا ایمان بڑا پختہ ہونا چاہیے. ہم توحید میں بڑے پکے ہونے چاہیے. یہ صفات کس میں ہے پتہ ہے؟ زیادہ تر عرب میں، عرب والوں میں، عرب کے رہنے والوں میں توحید میں بہت زبردست ہوتے ہیں. قبر پرست نہیں، قبروں کو سجدہ نہیں. وہاں پر دیکھنا جنت البقیع جنت المعلی میں جا کے اللہ سب کو لے کر جائے، وہاں پہ بار بار لے کر جائے، مجھے بھی. اور جب زندگی کا آخری وقت آئے تو اللہ کے شان کے مطابق ہم مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے وہاں پر دفن ہونا نصیب فرمائے. قبریں سب ایک جیسی، عالم، فاضل، مفتی، شیخ الحدیث، سب بادشاہ، سب کی قبریں ایک جیسی. جنت البقیع میں جا کے سب کی ایک ہی مٹی کی لگی ہوئی ہے، نہ اونچ نہ نیچ، نہ پارٹی لگی ہوئی ہے جیسے ہمارے یہاں پر لگتی ہے. 7/12 کا اتھارا لگا کے سیدھا نام لکھ دیتے ہیں آگے کہ فلاں مرحوم. اب اس کو کوئی ہلا بھی نہیں سکتا. حالانکہ یہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ غلط ہے. قبرستان یہ قوم کی جگہ ہوتی ہے. اگر ایک آدمی کے لیے اس کو بک کر دیا جائے تو باقی کے کہاں جائیں گے؟ اب وہ سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا نا. یہ سلسلہ قیامت تک رکنے والا نہیں ہے. کون سا سلسلہ؟ موت کا سلسلہ. یہ رکنے والا نہیں ہے، یہ چلتا ہی رہے گا. ہر دن آپ کو کسی نہ کسی کی خبر آئیں گی، ہر روز کسی نہ کسی کی خبر سنیں گے آپ. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. انسان بڑے بڑے پلاننگ کرتا ہے، شادی کے، پروگراموں کے، بچوں کے، گھومنے کے، پھرنے کے، شاپنگ کے، بڑے بڑے آگے کے، بہت دور دور کے کیا کرتا ہے؟ سوچتا ہے. لیکن ابھی امراوتی کے اندر ایک حادثہ ایسا پیش آیا. ایک نوجوان، اس کا رسم ہو گیا تھا، اس کی شادی طے ہو چکی تھی، اس کا نکاح طے ہو چکا تھا. پانی کے لیے موٹر چالو کرنے گیا تھا اور فون پہ بات کر رہا تھا تو کرنٹ لگ گیا اور جگہ پہ ختم ہو گیا. اب نہ اس کے ماں باپ نے اس کو اس بارے میں سوچے ہوں گے، نہ اس کے رشتہ داروں نے اس تعلق سے سوچے ہوں گے. یہ واقعہ 2 دن پہلے کا ہے. یہ واقعہ 2 دن پہلے کا ہے. جگہ پہ ختم ہو گیا. نہ اس نے کچھ سوچا ہوگا کہ میرے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے. خلاص دنیا ختم ہو گئی اس کی. تو یہ حادثہ ہمارے ساتھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ پاک صاف رکھنا چاہیے. اپنے موبائل کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے. یہ موبائل آج کے زمانے کے اندر ہمارے دنیاوی اعتبار سے پورا کالا چٹا ہے انسان کا. کتنے سارے عیبوں کو اس میں چھپائے ہوئے ہیں. انسان کو اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا ہے، کون سے فولڈر میں کیا کیا ہے.
اور اسی حالت میں مر گیا تو اب لوگ موبائل دیکھیں گے نا، ظاہر سی بات ہے، گھر والوں کو کوڈ پتہ ہوگا، گھر والوں کو موبائل کے بارے میں پتہ ہوگا، یہ نام کس کا ہے، یہ کانٹیکٹ کس کا ہے، دیکھیں گے۔ اب جا تو گیا ہے دنیا سے، لیکن پھر ایک عیب ہمارا سامنے آئے گا کہ میرا بیٹا ایسا تھا، میرا بیٹا یہ بھی کرتا تھا۔ دنیا میں ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیز میں کر رہا ہوں اس کا علم میرے علاوہ کسی کو نہیں ہے، نہ میرے گھر والوں کو ہے، نہ میرے دوست احباب کو ہے، یہ صرف کون جانتا ہے؟ میں جانتا ہوں۔ کتنے سارے میسیجز ہیں اس میں، کتنے سارے ڈاؤن لوڈ والے چیزیں ہیں جو دیکھنا شریعت کے نگاہ میں ناپسندیدہ ہے، ایسی چیزیں بھری پڑی ہیں، اور ایسی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ اب وہ ہمارا عیب دنیا کے سامنے ظاہر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور موت کب آئے، کس حالت میں آئے، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اچانک ہاتھ صحت کتنی بھی بنا لو، وہ انسان بھی موت سے نہیں بچ سکتا۔ ایک شو پیس کی دنیا کا بندہ، ابھی 40 سال کی عمر کا، کیا نام اس کا، شکلا، کیا نام، سدھارتھ شکلا، 40 سال کی عمر تھی لگ بھگ اس کی، کیا فٹنس تھی اس کی۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ بھی اس عمر میں مر سکتا ہے، لیکن سویا تو اٹھا ہی نہیں، سویا تو۔ اللہ محتاج نہیں ہے عمروں کے کہ ابھی تو 40 سال کا ہے، 70 سال کا ہوا نہیں، میں اس کو کیسے ماروں۔ اللہ محتاج نہیں بیماری کے، اس کو تو کوئی بیماری نہیں ہے، اس کو کیسے ماروں۔ اللہ محتاج نہیں ہے حادثات کے، ابھی تو کوئی حادثہ پیش نہیں آیا ہے تو میں اس کو کیسے ماروں۔ اللہ نہ بیماری کے محتاج، اللہ نہ حادثات کے محتاج، اور نہ اللہ بڑھاپے کے محتاج ہے۔ اللہ جس کو جب چاہتا ہے اٹھا لیتا ہے۔ اسی لیے یہ سوچ کے جینا کہ یہ میرا آخری دن ہے، یہ میرے زندگی کا آخری دن ہے، اگر ایسا سوچیں گا تو انسان دنیا میں دل ہی نہیں لگائے گا۔ حقیقت میں یہ اس چیز کا احساس جو ہے نا مجھے کل ہوا، آپ یقین نہیں مانیں گے۔ گھڑی میں بار بار دیکھ رہا تھا میں، ہاتھ میں بیگ، ہم سب ساتھ میں بھاگ رہے تھے، 15 منٹ باقی ٹرین کے لیے، ایسی بھیڑ، گاڑیوں کی ٹریفک الگ، پبلک کی بھیڑ الگ، ادھر جگہ خالی نظر آئی تو ادھر سے بھاگ رہے تھے، اگر ادھر خالی نظر آئی تو ادھر سے بھاگ رہے تھے۔ راستے میں پیاس لگی ہوئی ہے، کولڈ ڈرنک دکھ رہی ہے، دل کہہ رہا ہے پینے کا، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ کتنے ساری چیزیں لینی تھی، یہ رہ گیا، مٹھائی رہ گئی لینے کی، نہیں لیا، لینے جاتا تو وقت نہیں ہے، ٹرین چھوٹ جائے گی۔ یعنی دنیا کی نعمتیں جو چاہیے وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے راستے میں، لیکن وقت اتنا تھوڑا تھا۔ یہاں مجھے پتا ہے کہ وقت تھوڑا ہے، اس لیے میں ان سب چیزوں میں نہیں لگ رہا، اور میں بھاگتا ہوا چلا گیا۔ اللہ کے کرم سے وہ مجھ کو کیا ہو گئی، ٹرین مل گئی۔ لیکن یہاں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، یہاں تک بھی 15 منٹ کا ٹائم تھا تو پتا تھا کہ میں کوشش کروں گا تو پہنچ جاؤں گا، لیکن یہاں ہمارے پاس کتنا وقت ہے پتہ ہی نہیں ہے، پھر بھی دنیا کی نعمتوں میں لگے ہوئے۔ اگر پتہ ہو جائے نا کہ بیٹا تیرا وقت ابھی 2 دن کا ہی باقی ہے، اب کیا کرے گا بندہ؟ سیٹنگ کرے گا، ادھر ادھر لگائیں گا، قرضہ وغیرہ دیں گا، اور اللہ سے دعا مانگے گا، توبہ کرے گا، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں ہمیشہ ایسے رہنا، سمجھ لے کہ تیرے زندگی کے 2 ہی دن باقی ہیں، سمجھ لے کہ زندگی ختم ہو گئی اب۔ کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے نا، اچانک بچوں کا جنازہ بھی پڑھایا ہے میں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا، 6 سال 5 سال کی جو عمریں جس کی ہوتی ہے نا، ایسے بچوں کا بھی جنازے کی نماز پڑھائی ہے۔ لاکھوں روپے اس بچے کے علاج پہ خرچ کیا گیا، نہیں بچا سکے، نہیں بچا سکتے۔ ڈاکٹروں کے ہاتھ میں شفا بھی نہیں ہے، ڈاکٹروں کے ہاتھ میں زندگی بھی نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ڈاکٹروں کے ہاتھ میں شفا بھی نہیں ہے اور ڈاکٹروں کے ہاتھ میں زندگی بھی نہیں ہے۔ زندگی اور شفا یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ ڈاکٹروں کو موت نہیں آتی، نہیں آتی کہ دنیا میں کبھی ڈاکٹر مرتے ہوئے دیکھے ہی نہیں آپ؟ ظاہر سی بات ہے، موت تو ان کو بھی آتی ہے، بیمار وہ بھی ہوتے، بیمار وہ بھی ہوتے، اس لیے کہ یہ سب کچھ نظام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ڈاکٹر تو فقط اسباب کے تحت کیا کرتے ہیں، وقتی طور پر علاج۔ اللہ چاہے تو اس دوا میں علاج ڈالیں گے، اللہ چاہے تو اس دوا میں علاج نہیں ڈالیں گے۔
اللہ کی مرضی. ایک گولی کھا کر ایک انسان کے سر کا درد دور ہوتا ہے, وہی گولی سے دوسرے انسان کے سر کے درد میں اضافہ ہوتا ہے, نہیں ٹھیک ہوتا ہے. گولی تو وہی ہے, پاور بھی وہی ہے. ایک کھا رہا ہے تو اچھا ہو رہا ہے, ایک کھا رہا تو ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ پتہ چلا کہ گولی میں شفا نہیں ہے. شفا کس میں ہے؟ اللہ کے حکم میں شفا ہے. شفا کس میں ہے؟ اللہ کے حکم میں. ہوتا ہے نا ایسا, ایک ہی بیماری کے دو مریض, ایک ہی بیماری کے دو مریض ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں, ایک زندہ واپس آتا ہے اور ایک کی باڈی باہر نکلتی. کیوں ایسا؟ کیوں ایسا؟ اگر اس کے ہاتھ میں علاج ہوتا, اس کے ہاتھ میں, ڈاکٹر کے ہاتھ میں اگر زندگی ہوتی تو دونوں باہر آنی چاہیے نا زندہ ہونے کی حالت میں. ایک آ رہا ہے اور ایک نہیں آ رہا ہے, کیوں؟ بتاؤ نا. یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں. باہر نکل کے بول دینا اس کے ہاتھ میں اتنا ہی ہے کہ سوری. باہر نکل کے اس کے ہاتھ میں اتنا ہی بول دینا ہے کہ سوری, باقی کچھ نہیں کر سکتا. جتنا ہم ڈاکٹروں کے آگے گڑ گڑاتے ہیں, اگر اتنا اللہ کے آگے گڑ گڑائے تو ہو سکتا ہے کہ یقینی طور پر اللہ شفا عطا فرمائے. اسی لیے زندگی کا وقت کتنا باقی ہے یہ ہمیں نہیں معلوم, تو سمجھنا چاہیے کہ آج کا آخری دن ہے. سمجھنا چاہیے کہ آج کا آخری دن ہے. ہر وقت رات میں سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے سویا کرے. اے اللہ مجھے نہیں معلوم صبح اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا, بہت سارے کام ایسے ہیں جس کاموں پر مجھے شرمندگی ہے. اللہ اگر یہ کالا چٹا میرا کل قیامت کے دن سب کے سامنے اگر کھل گیا تو میرا کیا بنے گا؟ میرے ماں باپ کے سامنے جب کھلیں گا, میرے رشتہ داروں کے سامنے جب کھلیں گا, میرے دوست احباب اور اقربا کے سامنے جب کھلیں گا, میرے محلے والوں کے سامنے جب میرے نام اعمال کھلیں گے. میرے محلے والے مجھے نیک سمجھتے تھے, مجھے پاکیزہ سمجھتے تھے, بڑا تقوی والا پرہیزگار سمجھتے تھے. اے اللہ آج کیا ہو گیا؟ جب یہ سب میرا کالا چٹا دیکھیں گے, میری تنہائی کی زندگی جب دیکھیں گے میرے گھر والے تو تھوکیں گے مجھ پہ. ہے ایسی زندگی ہے ہماری. تو اسی لیے اللہ مجھے معاف کر دے. وہ وقت آنے سے پہلے اللہ مجھے سنبھلنے کی توفیق عطا فرما. زندہ رکھ, ایمان پہ رکھ. جب زندگی کا آخری وقت آئے تو اے اللہ ایمان کے ساتھ بلا لے. یہ الفاظ دعاؤں میں ہمیشہ رکھ کے, زندہ رکھ اے اللہ, ایمان کے ساتھ زندہ رکھ. جب زندگی کا آخری وقت آئے تو اللہ ایمان کے ساتھ بلا لے. ایمان کے ساتھ مرنا یہ اصل کامیابی ہے. ایمان کے ساتھ مرنا, بڑے بڑے اونچے کمپنیوں کے اندر جاب کرنا اور بڑے بڑے اونچے مکانات تعمیر کرنا, یہ اصل کامیابی نہیں ہے. یہ اللہ کا انعام ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا احسان ہے, اللہ کا انعام ہے. لیکن اصل کامیابی کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جانا. جو گیا سوچ لو کہ کیا ہے, کامیاب ہو گیا, جیت گیا. جو نہیں گیا, بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا. حالت ہے, بعض لوگ مسلمان تو ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حالت ایمان میں تو ہے ہم. بعض لوگ ایمان کی حالت میں ہوتے ہیں لیکن موت گناہ کرتے ہوئے آتی ہے. شراب پیا ہے, نشے کی حالت میں دنیا سے چلا گیا. بہت سے لوگ ہیں ایسے نشے میں دنیا سے جاتے ہیں. ہوتا یا نہیں ہوتا ایسا؟ شراب کی حالت میں انتقال ہو گیا. اب کیا بنے گا اس کا؟ لا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پینے والا جس وقت شراب پیتا ہے وہ ایمان والا باقی نہیں رہتا. شراب جب پیتا ہے, جب شراب اس کے پیٹ میں جاتی ہے تو اللہ اس کے دل سے ایمان کو اٹھا لیتے ہیں جب تک وہ نشے میں رہتا ہے. اب ایسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو پھر ایمان والا تھا ہی نہیں. ہو ایمان والا تھا ہی نہیں. کل قیامت کے دن پھر کیا انجام ہوگا, کیا حشر ہوگا, کیا نتیجہ نکلے گا؟ صحیح ہے نا. اسی لیے ہر وقت اپنے آپ کو کیا کرنے کا, تیار رکھنے کا. نہیں معلوم کب آئے بلاوا اور نکلنا پڑے, اسی لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھو. رکھیں گے نا انشاءاللہ. ہاں,
توحید، شرک کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ قبرستان میں جو تختیہ لگتی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ دوسرے بھی آنے والے ہیں، اور یہ سلسلہ کب تک چلنے والا ہے؟ قیامت تک چلنے والا ہے. جب تک دنیا قائم ہے اللہ نے پیدا کرنے کا اور انتقال کا دونوں کا نظام اللہ نے ساتھ میں چلایا ہے. جو آتا ہے اس کو جانا ضروری ہے، جو آتا ہے اس کا جانا ضروری ہے. اللہ رب العزت اگر اس کائنات میں، اس دنیا میں اگر کسی کو زندہ رکھتے ہیں تو میرے آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رکھتے. لیکن اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول کو بھی اپنے پاس بلا لیا. تو اب اس کے بعد کون سی ایسی ہستی ہے جو زندہ رہنے والی ہے؟ کچھ نہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں کل قیامت کے دن حکم ہوگا کہ دونوں بھی مر جائیں. جب ساری انسانیت ختم ہو جائیں گی تو ان سے بھی حکم ہوگا کہ تم دونوں بھی مر جائے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ ہمیں تو بخش دو، اے اللہ ہمیں تو بخش دو، سب کو مار دیا، ہم تو تیرے قریب والے فرشتے ہیں. تو اللہ کہیں گے اسکت لقد کتبت الموت علی من تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ، آج میرے عرش کے نیچے جو بھی ہیں اس کے لیے موت مقدر ہے. اگر میں کسی کو بچاتا تو میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتا. میں نے اس کو بھی موت کا پیالہ پلا دیا. تو جبرائیل تو اس کا ادنا خادم ہے، میکائیل تو اس کے ادنا غلام ہیں، تو آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ منہ تو مر جاؤ، میرے حکم سے مر جاؤ. کیا زبردست، فرشتے بھی مر جائیں گے. ہمارے استاد کا جب انتقال ہوا تھا مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کو غریق رحمت کرے، کروٹ کروٹ رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کے قبر کو جنت کا باغ بنا دے. بڑے احسانات ہیں ان کے ہم پر. جب ان کا انتقال ہو گیا، صاحب علم آدمی تھے، تو ان کا تعلق شیخ یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تھا. وہ خلیفہ تھے مولانا ابرار صاحب کے، لیکن تعلق ان کا شیخ یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تھا، جو ابھی حال 2-3 سال پہلے انتقال کر گئے. سہارنپور میں بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے شیخ یونس صاحب. تو جب مولانا یعقوب صاحب کا انتقال ہوا تو شیخ حنیف صاحب لوہاروی، ابھی حیات اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے فون کر کے شیخ یونس صاحب کو اطلاع دی کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب کا انتقال ہو گیا. حضرت نے فون پہ ایک آہ بھری اور آہ بھر کر کہا کہ ہے میرا ایک عزیز تھا جو دنیا سے چلا گیا. پھر اس کے بعد ایک جملہ استعمال کیا، بہت تسلی والا جملہ، کہ میرے نبی کے مرنے کے بعد کیا میرے باپ کا مرنا اور کیا میری ماں کا مرنا، میرے نبی کے مرنے کے بعد کیا میرے باپ کا مرنا اور کیا میری ماں کا مرنا. جب نبی دنیا سے چلے گئے تو اب کون بچنے والا ہے؟ ہم بھی جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. وہ آگے کے فلیٹ سے گئے، ہم پیچھے کے سے جانے ہی والے ہیں نا. حج کے موسم میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، تمہاری 5 تاریخ کا ٹکٹ ہے اور ہمارا 10 تاریخ کا ہے، تم چلو آگے، ہم آ ہی رہے. یہاں تبھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے یا کینسل بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں کینسل نہیں ہو سکتا. اس کا کانٹریکٹ اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیا ہوا ہے، اور یہ اللہ حضرت اسرائیل کے بھی محتاج نہیں ہے، یہ بات یاد رکھے. اللہ حضرت اسرائیل کی بھی محتاج نہیں ہے. تو یہ نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کا نظام بڑا زبردست ہے. تو توحید کے اندر اپنے آپ کو کیا کرو؟ پختہ کرو. دل کو بار بار ٹٹولتے رہو. دل میں شرک نہیں آنا چاہیے، دل کے اندر گمراہی نہیں آنی چاہیے، قبر پرستی نہیں ہونی چاہیے. درگاہوں میں جا کے قبروں کو سجدہ کرنا یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. اللہ والوں کے قبروں پہ جانے کو منع نہیں کرتے. عظمت دل میں لے کر جاؤ، اللہ ان کا فیض ہمیں بھی نصیب فرمائے. یہ دعائیں کرتے ہوئے جاؤ. لیکن شریعت نے حدود بیان کیے ہیں، حدود لگائے ہیں، باؤنڈری لگائی ہے کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر بڑھو گے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. گئے، ان کی عظمت دل میں ہونی چاہیے، لیکن عظمت اتنی نہیں کہ اللہ کا درجہ نیچے اتار دو اور ان کو اللہ کے درجے تک پہنچا دو.
سجدہ کرنے کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس مقام پر ہم صرف اللہ کو رکھیں گے، اللہ کے علاوہ کسی کو اس مقام پہ نہیں رکھیں گے۔ ہمارا ماتھا صرف جھکیں گا تو اللہ کے سامنے جھکیں گا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکیں گا۔ یہ بات 100% صحیح ہے۔ کیا ہے؟ 100% صحیح۔ یہ ہمیشہ کے لیے، یہ ان کی عمریں کم ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھے کہ یہ ماتھا زندگی میں بس اتنا کام کر لو کہ یہ ماتھا اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، نہیں جھکنا چاہیے، سجدہ نہیں کرنا چاہیے قبروں کے پاس جا کے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پھر تم کیا کرو گے؟ دنیا اور آخرت میں کامیاب رہو گے انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پر صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کے تعلق سے بھی تفصیلی بات آ گئی تھی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی حدیث پڑھتا ہوں۔ عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع ضوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن فقال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره فقال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها فقال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال أفلح الرجل إن صدق رواه البخاری و مسلم۔ ترجمہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص جو علاقے نجد کا رہنے والا تھا اور اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، کچھ کہتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کو آیا۔ ہم اس کی بنبناہٹ گونج تو سنتے تھے مگر آواز صاف نہ ہونے کی وجہ سے اور شاید فاصلے کی زیادتی بھی اس کی وجہ ہو، ہم اس کی بات کو سمجھ نہیں رہے تھے۔ دور سے کوئی آدمی بڑبڑاتے ہوئے آ رہا ہے تو اس کی آواز تو کان میں آتی ہے لیکن کیا بول رہا ہے اس کے الفاظ سمجھ میں نہیں آتے۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو راوی حدیث کے وہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ اس کی بنبناہٹ تو ہم سن رہے تھے مگر آواز ہم اس کی بات کو سمجھ نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا۔ اب وہ سوال کرتا ہے کہ اسلام کے بارے میں، یعنی اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اسلام کے وہ خاص احکام بتلائیے جن پر عمل کرنا بحیثیت مسلمان کے میرے لیے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس صحابی نے اپنے تعلق سے بھی پوچھا اور ہمارے تعلق سے بھی بات کی ہے، پورے مسلمانوں کے تعلق سے بھی پوچھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 تو نمازیں ہیں دن رات میں۔ اسلام کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ 5 تو نمازیں ہیں دن رات میں جو فرض کی گئی ہیں اور اسلام میں یہ سب سے اہم اور اول فریضہ ہے۔ اس نے عرض کیا کہ کیا ان کے علاوہ اور کوئی نماز بھی میرے لیے لازم ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، فرض تو بس یہی 5 نمازیں ہیں مگر تمہیں حق ہے کہ اپنی طرف سے اور اپنے دل کی خوشی سے ان 5 فرضوں کے علاوہ اور بھی زائد نمازیں پڑھو اور مزید ثواب حاصل کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سال میں پورے مہینے رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں اور یہ اسلام کا دوسرا عمومی فریضہ ہے۔ اس نے عرض کیا کہ کیا رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ بھی میرے لیے لازم ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، فرض تو بس رمضان ہی کے روزے ہیں مگر تمہیں حق ہے کہ اپنے دل کی خوشی سے تم اور نفلی روزے رکھو اور اللہ کا مزید قرب اور ثواب حاصل کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فریضہ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا۔ اس پر بھی اس نے یہی کہا
کہ کیا زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور صدقہ ادا کرنا بھی میرے لیے ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، فرض تو بس زکوٰۃ ہی ہے، مگر تمہیں حق ہے کہ اپنے دل کی خوشی سے تم نفلی صدقے دو اور مزید ثواب حاصل کرو۔ راوی حدیث حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ سوال کرنے والا شخص واپس لوٹ گیا اور وہ کہتا جا رہا تھا کہ مجھے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے میں اس میں اپنی طرف سے کوئی زیادتی کمی نہیں کروں گا، نہ زیادتی کروں گا اور نہ کمی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا کہ فلاح پالی اس نے، اگر یہ سچا ہے یہ کامیاب ہو گیا، اگر یہ شخص کیا ہے اپنی بات میں سچا ہے۔ بخاری اور مسلم۔ یہ ہو گیا حدیث اور اس کا ترجمہ۔ ابھی آپ نے دیکھا اس حدیث کے اندر ایک چیز کا تذکرہ نہیں ہے جو پچھلے حدیثوں میں تھا۔ اس میں نماز کا تذکرہ ہے، روزے کا تذکرہ ہے، زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، کس کا تذکرہ نہیں؟ حج کا تذکرہ نہیں۔ کس کا تذکرہ نہیں؟ حج کا تذکرہ نہیں۔ اعمال کے اعتبار سے اسلام کے 4 رکن ہیں، اعمال کے اعتبار سے، ورنہ 5 رکن ہیں۔ اس میں سے جو پہلا ہے اللہ کے رسول، اللہ کی ایک ہونے کی اور اللہ کے رسول کی، اللہ کے نبی ہونے کی، اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینا، یہ ایک ہے۔ یہ تو زبان سے کہہ دیے، کلمہ شہادت ادا کر دیے، یہ ادا ہو گیا۔ باقی کے جو 4 اعمال ہیں، باقی کے جو 4 ارکان ہیں، یہ کیا ہے؟ اعمال کے اعتبار سے ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ اسلام کے 4 رکن ہیں۔ اصل میں اسلام کی بنیاد کتنے باتوں پر ہیں؟ 5 باتوں پر۔ اس میں سے ایک کلمہ شہادت ہے، یہ تو کرنا ہی ہر حال میں ہے، لیکن اس کے لیے کچھ عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ زبان سے کلمہ شہادت ادا کر دو تو کلمہ شہادت ادا ہو گیا، اسلام کا ایک رکن ادا ہو گیا۔ اس کے علاوہ باقی کے جو 4 ارکان ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ اسلام کے ارکان ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے اس سائل سے، سوال کرنے والے سے 3 باتوں کا تذکرہ کیا: نماز، روزہ اور زکوٰۃ۔ حج کا تذکرہ نہیں کیا۔ سنیں ترجمہ سمجھ میں آیا نا آپ کے؟ صاف صاف حج کا تذکرہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ دو وجہ اس کی کیا ہے؟ 2 وجہ ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حدیث حج کی فرضیت کے پہلے کی ہے۔ حج فرض ہوا سن ہجری 9 میں، سن ہجری 9 میں حج فرض ہوا۔ جب حج فرض ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ساتھ میں ایک قافلہ لے کر حج کے لیے چلے جاؤ۔ جب حج فرض ہوا سن ہجری 10 میں اللہ کے رسول نے خود حج فرمایا، جو اللہ کے رسول کی زندگی کا پہلا اور آخری حج ہو گیا۔ تو یہ حدیث اس وقت کی ہے جب حج فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے حج کا تذکرہ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا۔ محدثین نے اس کا دوسرا جواب یہ بھی دیا کہ اللہ کے رسول نے حج کا تذکرہ کیا ہوگا، لیکن راوی حدیث نے اس کو اس لیے نقل نہیں کیا کہ حدیث لمبی ہو جائیں گی، اختصار کے لیے مختصر ہو جائے، بات امت تک جو اہم ہیں وہ پہنچ جائیں، تو راوی حدیث نے اس حدیث کو کیا کیا؟ مختصر کر کے امت کے سامنے پیش کیا، اختصار کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یہ حدیث کے اندر ایک بات تو یہ تھی۔ دوسری بات آپ نے نوٹس کیا اس حدیث کے ترجمے کے اندر، یہ آج کے حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی ترغیب دی ہے؟ نفلی عبادتوں کی ترغیب عطا فرمائی ہے۔ کس کی؟ نفلی عبادتیں۔ فرض عبادتیں ہم جتنے شوق سے اور جتنے جذبے کے ساتھ کرتے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم نفلی عبادتیں بھی کرنے چاہیے۔ کیا؟ نفلی روزے ہوں، نفلی عبادتیں، نمازیں ہوں، نفلی صدقات ہو۔ فرض نمازیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ 5 ہے۔ فرض تو یہی 5 ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر تم پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہو۔ وہ اس کا نام کیا رکھا؟ نفل عبادت۔ اور جو انسان جتنا زیادہ نفلی عبادتیں کرے گا، اللہ کا قرب اس کو اتنا زیادہ نصیب ہوگا۔ جو جتنا زیادہ
نفلی عبادتیں کرے گا اللہ کا قرب اس کو اتنا زیادہ حاصل ہوگا۔ اسی لیے فرض نمازوں کے بعد آگے پیچھے جو جو سنتیں اللہ کے رسول نے پڑھ کر گئے ہیں اس سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کا بھی اصل نام نفل ہی ہے۔ نفل یہ عربی کا جملہ ہے، اس کے معنی آتے ہیں زائد، اس کے معنی آتے ہیں زائد، ایکسٹرا۔ تو فرض نماز یہ تو اصل ہے، اس کے علاوہ جتنے نمازیں ہیں اس کا نام زائد ہے، اس کا نام کیا ہے؟ زائد ہے۔ جو فرض ہے 5 نمازیں ہیں یہ فرض ہیں جو اصل ہیں، اس کے علاوہ کی نمازیں وہ زائد ہیں، اور اسی کا نام عربی میں نفل ہے۔ پھر اس میں سے کچھ عبادت اللہ کے رسول نے پابندی سے کی ہیں، جیسے فرض نماز کے فجر کی نماز کے وقت میں فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعت سنت ہیں، ظہر کے پہلے کی 4 رکعت سنت، ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت، اور عصر کے پہلے 4 رکعت سنتیں کبھی پڑھی ہے کبھی نہیں پڑھی ہے، عشاء کی نماز کے پہلے 4 رکعت سنت کبھی پڑھی ہے کبھی نہیں پڑھی ہے، مغرب کی نماز کے بعد کی 2 رکعت سنت، پھر عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت ہیں، وتر ہیں۔ یہ باقی کی ساری نمازیں سب کے سب نفل ہی ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو کثرت سے پڑھا ہے، اس لیے اس کا نام کیا رکھا؟ سنت نام رکھا گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے اپنے آپ کو عبادتوں کا عادی بناؤ، خاص طور پہ نفل عبادتوں کا۔ فرائض کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ فرض تو نہیں پڑھ رہا ہے، عشاء کے بعد سے لے کے 5 بجے تک بزرگ حضرت کیا کر رہے ہیں؟ نوافل اور تہجد میں مشغول رہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے، اور 5:10 پہ فجر کا ٹائم ہو رہا ہے ابھی موسم کے اعتبار سے، تو برابر 5 بجے حضرت کو آنکھ لگ گئی اور صبح میں 10 بجے اٹھ گئے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ کیا ہے؟ جیسے اس کی مثال اپنے ماحول کے اعتبار سے کہ بعض لوگ صدقات اور خیرات بہت زور شور سے کرتے، دل کھول کے کرتے، زور شور سے کرتے مطلب دل کھول کے کرتے، لیکن جو ان کے اوپر لوگوں کا لاکھوں کا قرضہ ہوتا ہے نا، اس کو ادا نہیں کرتے۔ لوگوں کا دبا کے رکھا ہوا ہے اور حضرت کیا کر رہے ہیں؟ صدقات کر رہے، خیرات کر رہے اور دعوتیں کر رہے۔ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بتاؤ۔ پہلے جو فرض ہیں اس کو ادا کرو، جس کا لیا ہے وہ قرض ادا کرو، اس کے بعد اگر تمہارے پاس بچتا ہے پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے اس صحابی کی جس صحابی پر کیا ہوتا تھا؟ قرض ہوتا تھا۔ قرض کے حالت میں مرنا یہ بہت بری بات ہے۔ شہید کی جنازے کی نماز بھی اللہ کے رسول نے نہیں پڑھائی ہے۔ شہید کی جنازے کی نماز، اور شہید کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ ایسے کے بارے میں بھی جس کا جو قرض کے حالت میں شہید ہوا ہے اس کی بھی پکڑ ہوں گی، اس کی بھی کیا ہوں گی؟ پکڑ ہوں گی۔ کتنا خطرناک مسئلہ ہے قرض کا۔ لیا ہے تو لینے سے پہلے دینے کے راستے سوچنا چاہیے، تو لو ہی مت۔ لینے سے پہلے دینے کے راستے سوچنا چاہیے، اور جتنا جلدی لیا ہے اتنے تیزی سے دینے کی کوشش بھی کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں موت کب آ جائے، اور کوشش کرتے کرتے اگر یوں لگا کہ بھائی تھوڑا وقت لگ سکتا ہے تو اپنے گھر میں کسی کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا چاہیے کہ میں نے فلاں کے پاس سے پیسہ لیا ہے، فلاں کے پاس سے فلاں رقم لی ہے، اتنی رقم لی ہے تیرے ذہن میں رہے۔ اچانک تو چلا گیا تو، اور سامنے والے نے گھر والوں سے آ کر کہہ دیا رقم بڑی ہے، اور آ کر گھر والوں سے کہہ دیا کہ بھائی تمہارا جو بندہ چلا گیا ہے گھر کا، کہنا تو نہیں چاہیے کہ اب تمہارے گھر کا غم کا ماحول ہے، لیکن اب کیا کرے، تمہارے اس پر 2 لاکھ کا قرضہ تھا، 5 لاکھ کا قرضہ تھا۔ اگر گھر والوں کے سامنے تذکرہ ہی اس نے کیا نہیں تھا تو گھر والے کیا کہیں گے؟ ہاں اب چلا گیا تو اب آئیں گے، ہم تو جا کے پوچھ نہیں سکتے نا قبر میں ان سے کہ تم حقیقت میں تم نے ان سے 5 لاکھ روپے لیے تھے کیا، تو کیسے ادا کریں گے؟ گئے۔ تب اس کا وبال کس کے سر آئے گا؟ جس نے لیا ہے اسی کو سر نا، بھگتنا تو اسی کو پڑے گا۔ اب قبر میں کیا کریں گا بیچارہ؟ پھر
حالانکہ رشتہ داروں کو بھی چاہیے کہ جب ہمارے گھر سے کوئی جاتا ہے تو اس کے تعلق والے جو اس کے متعلقین ہیں ان سے پوچھیں کہ میرے بھائی پر، میرے دوست پہ، میرے چاچا پہ، میرے ابا پہ، میرے گھر والوں پہ جس کا بھی انتقال ہوا ہے، اس کے تعلقات والوں سے پوچھے کہ تمہارے پاس سے کچھ لیا ہے، اگر لیا ہو تو مجھے بتا دیں، میرے حیثیت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو میں ادا کروں گا۔ اس کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ دسواں ہو رہا ہے، چیلم ہو رہی ہے اور برسی ہو رہی ہے، مدرسوں کے اندر اصالہ ثواب ہو رہا ہے، لیکن اس پہ جو قرضہ تھا وہ ادا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ حالانکہ اس کو ضروری نہیں سمجھتے، حالانکہ کتنا ضروری ہے یہ۔ اصالہ ثواب مت کرو، یہ ادا کرو، اصالہ ثواب ایسے ہی پہنچ جائیں گا، اللہ اسے معاف کر دیں گے۔ اس پر جس کا قرضہ تھا اس کے سر پہ کا قرضہ اتار دو تم، اللہ اس کی مغفرت کر دیں گے، ورنہ کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ پکڑ تو قبر سے ہی شروع ہو جائیں گی۔ اسی لیے رشتہ داروں کو چاہیے کہ مرنے والے جب دنیا سے چلے جائیں گے تو مرنے کے بعد اس کے متعلقین سے پوچھیں کہ اس پر کسی کا قرضہ باقی ہے، اگر ہے تو ہم سے آ کے لے لے۔ صاف صاف بات، ہم سے آ کے لے لے۔ تکلیف ان کو ہوں گے۔ آج یہی ٹرینڈ چل رہا ہے نا مارکیٹ میں، آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں ہم سے کہ کیا کرے اصالہ ثواب کے لیے، مدرسے میں کھانا دے کہ ادھر کھانا دے، بکرا کاٹے کہ کیا کرے، اور جو ہے دسواں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو پہلے کرنا چاہیے وہ کریں، جو پہلے ضروری ہے وہ کام کرے نا، وہ ادا کرے۔ اور کبھی کبھی رقم اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ اصالہ ثواب کی رقم اس سے زیادہ ہوتی ہے، اس سے بڑی ہوتی ہے، لیکن انسان کو اس کا علم ہی نہیں ہے، اس طرف کسی کی توجہ جاتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس پر زیادہ خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ قرضہ لیے تو گھر والوں کے سامنے اس کا تذکرہ کریں۔ ہاں بھائی، وہ بولے کہ ہاں جانے سے پہلے تذکرہ کر رہے تھے کہ آپ سے رقم لی ہے، لیکن کیا ہو گیا دیکھو نا، اچانک چلے گئے۔ ہاں دنیا میں اچانک ہمارے لیے ہے جانا، لیکن اللہ کے پاس تو سب کچھ طے ہے نا۔ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش سے لے کر موت کی ساری گھڑیاں اللہ کے پاس طے ہے۔ اچانک تو یہ کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے۔ ہم نے سوچے بھی نہیں تھے اتنی جلدی جائیں گے، تو تمہارے سوچ پر ہے۔ اللہ کہیں گے کہ نہیں اس نے سوچا نہیں تو اتنی جلدی کیسے لے کے جاؤ اس کو۔ تم تو سالوں سال سوچیں گے، ایسے 100 سال 200 سال بھی گزر جائیں گے تب بھی سوچیں گے کہ مجھے نہیں لگا تھا کہ اور اتنے جلدی جائیں گے، مجھے لگا کہ اور 100-200 سال جی لیں گے۔ تو انسان کی زندگی ایسی ہے نا، ہر وقت تیار رہیں۔ گھر میں تذکرہ کرے کہ میں نے فلاں کے پاس سے لیا ہے، یا تو ڈائری پہ وہ لکھے تاریخ کے ساتھ، فلاں کے پاس سے اتنی رقم لی ہے، اگر آدھی ادا کر دی تو وہ تاریخ لکھے کہ فلاں تاریخ کو آدھی ادا کر دی، آدھی باقی ہے۔ یہ بھی یہ شریعت کا بھی ایک اسلوب ہے، شریعت کا طریقہ ہے، یہ شریعت یہ ہے ہم کو سکھاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اے ایمان والو جب آپس میں لین دین کا معاملہ کرو تو اس کو کیا کرو؟ لکھ لیا کرو، گواہ بناؤ، لکھ لیا کرو۔ پھر فسادات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، سگے بھائیوں میں، چاچا بھتیجوں کے اندر کیا ہوں گی؟ نفرت کی لڑائی لڑیں گی۔ یہ لڑائی کہاں تک جائیں گی؟ نسلوں تک جائیں گی، مال کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے، پراپرٹی کی وجہ سے۔ حقیقت کچھ اور ہوں گی، جو مرنے والا اپنے ساتھ اس راز کو اور حقیقت کو لے کے چلا جائے گا، اور پیچھے والے کیا کرتے ہیں؟ جھگڑتے ہیں۔ سگا بھائی ہے، جھگڑے، خون کے ایک دوسرے کے پیسے، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی سپاری دے دی مارنے کے لیے۔ ہے ایسے واقعات، کتنے ایسے، بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ سگے بھائیوں کو، ایک سینے سے جس ماں کے 2 بھائیوں نے دودھ پیا ہے، اسی میں سے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو کیا کر دیا؟ مروا دیا۔ کس کے لیے؟ مال۔ بہت خطرناک چیز ہے مال۔ لکھ لیا کرو کس کا دینا ہے، کس سے لینا ہے۔ لینا تو اگر اس میں کمزوری آئی تو چلے گا، لیکن دینے کے معاملے میں کمزوری نہیں آنا چاہیے۔ نفلی عبادتوں کا اپنے آپ کو عادی بناؤ۔ اس میں ایک اور بات، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت، ویسے تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہمیں معاف کریں گے۔ ہماری عبادتیں اللہ کے سامنے کچھ نہیں، اللہ کے سامنے، اور اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں،
اگر کوئی یہ سوچے کہ بھائی میں عبادت کر رہا ہوں، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں تو میں اللہ پہ احسان کر رہا ہوں، بالکل نہیں۔ ساری کائنات بھی اگر نیک بن جائے نا، اللہ کی عزت میں ذرہ برابر بھی بڑھوتری نہیں ہوں گی۔ اللہ کی شان تو اعلیٰ ہے، وراب الورا ہے، وہ ہے ہی اللہ ہیں۔ تو پوری کائنات بھی اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جیسی فرشتوں کی صفت والی ہو جائے، اور پوری کائنات اللہ کے رسول، ایک حدیث ہے، کیا ہے؟ ایک حدیث ہے کہ سارے انسان اگر ایک پاکیزہ قلب کی طرح ہو جائے، سارے انسان ایک پاکیزہ قلب کی طرح ہو جائے، یا عبادی ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملک شیئا۔ حدیث قدسی ہے کہ اے میرا بندہ، یا عبادی ان اولکم و آخرکم، پہلا اور آخر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آنے والا انسان، پہلا اور آخر، و انسکم و جنکم، انسان ہو یا جنات ہو، سب کے سب، کانوا علی اتقى قلب رجل، سارے انسانوں کے اندر سب سے زیادہ پاکیزہ قلب کس کا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس دل کے برابر بھی اگر ہو جائے سب کے سب، تو میری عزت و جلال کی قسم، میرے ملک میں، میری عزت میں، میرے جاہ جلال میں ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں ہوں گی۔ اللہ کو نہیں فرق پڑتا ہے، تم عبادتیں کرو گے تو عزت بڑھیں گی، تم عبادتیں نہیں کرو گے، گناہ کرو گے تو اللہ کی عزت میں کمی آئیں گی، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم عبادت کریں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا۔ ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک فی ملک شیئا، ما نقص ذلک من ملک شیئا، فی ملک شیئا اوپر والے اس میں، من ملک شیئا نیچے والے اس سے، کہ سارے انسان، سارے جنات، اول سے لے کے آخر تک، سب کے سب اگر ایک گنہگار دل کی طرح ہو جائے، گنہگار دل پورے کائنات میں سب سے زیادہ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ پورے کائنات میں سب سے گنہگار دل کس کا ہے؟ شیطان کا۔ کس کا ہے؟ فرعون کو بھی بھڑکانے میں سب سے زیادہ ہاتھ کس کا تھا؟ شیطان کا تھا۔ اگر سب اس کے دل کی طرح ہو جائے، اللہ کہتے میرے عزت و جلال کی قسم، میرے شان میں رتی برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ ہے، میں نے تم کو بنایا، اللہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے تم کو بنایا، تو تمہاری وجہ سے عزت میری اور تمہاری وجہ سے ذلت میری ایسی نہیں ہوں گی۔ ہماری عبادتوں سے اللہ کی عزت بڑھیں گی، ہمارے گناہوں سے اللہ کی عزت گھٹیں گی، ایسا اللہ نے نظام رکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی عزت تو اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے۔ ہم عبادتیں کریں گے تو فائدہ ہمارا ہوگا، گناہ کریں گے تو نقصان بھی ہمارا ہوگا، گناہ کرو گے تو نقصان بھی ہمارا ہوگا۔ تو کل قیامت کے دن اللہ ہمیں معاف کریں گے تو کس بنا پر؟ اپنے فضل پر معاف کریں گے، ورنہ ہماری عبادتیں اللہ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں۔ پہلی مجلس میں کہا تھا نا، وہ 500 سال تک عبادت کرتا رہا بنی اسرائیل کا راہب، کل قیامت کے دن اللہ جب اس سے کہیں گے کہ جاؤ فرشتوں اس کو میرے فضل سے جنت میں داخل کراؤ، تو وہ کیا کہیں گا؟ اے اللہ تیرے فضل سے، پھر 500 سال کی جو عبادت کیا اس کا کیا؟ اللہ کہیں گے اچھا 500 سال کی عبادت، فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کو تھوڑا جہنم کی سیر کراؤ، دور دور سے، جب لے کر جاتے ہیں تو اس کے گرمی سے پیاس لگتی ہے، پیاس لگیں گے، وہ کہیں گا فرشتوں پانی پلاؤ نا، وہ کہیں گے پانی تو پلائیں گے تجھے لیکن اس کی قیمت کیا ادا کرے گا؟ کہا میری عبادتیں لے لو 500 سال کی، کہا کہ پوری 500 سال کی عبادتیں لے لی اور پانی کا گلاس تھما دیا، پانی پی لیے، پھر حضرت کو پیاس لگ گئی، اور پلاؤ، فرشتے پوچھیں گے اب کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے تیرے 500 سال کی عبادت کا بدلہ ایک گلاس پانی بھی نہیں ہے، تو جنت مانگ رہا ہے؟ اتنی بڑی جنت، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت تو مانگ رہا ہے اپنی عبادت کے بدلے، اور اس وقت کی عبادتیں ہماری جیسی نہیں،
موبائل نہیں, ٹی وی نہیں, انٹرنیٹ نہیں, سوشل میڈیا نہیں, گناہوں کا کچھ ہے ہی, تصور ہی نہیں تھا اس وقت. کتنا آسان تھا ان کے لیے عبادتیں کرنا, اور پاکیزہ عبادت, صاف ستھری عبادت, جنگلوں میں جا کے, پہاڑوں پہ جا کے, دنیا کا کوئی تصور ہی نہیں, خواہشات نہیں, ہے نا. اور ایسے زبردست کہ اللہ ہی اللہ, تصور میں صرف اللہ ہی اللہ, ایسی عبادت کی ہے حضرت نے 500 سال. اس کا بدلہ کیا نکلا؟ پانی کا گلاس. اور ہماری عمر 50 سال, عمر ٹوٹل عمر 50 سال, عبادت 500 سال نہیں, ٹوٹل عمر کتنی؟ 50-60 سال. اور اس میں عبادت وہ 50 سال میں آدھی زندگی سونے میں, آدھی زندگی جاگنے میں, نکال دو 25 سال. جو جاگے اس میں کام کر رہے, کھا رہے, پی رہے, اور قضائے حاجت پوری کر رہے, ضروریات پوری کر رہے, گھومنے پھرنے جا رہے, یہ ساری چیزیں 25 سال میں ہو رہی ہے. پھر اس میں سے لے دے کے جو بچتا ہے اس میں عبادت کر رہے, اور وہ عبادت بھی کیسی؟ آیا رک, کون سی والی؟ باہر رک 5 منٹ میں آیا, اس میں یہ والی عبادت ہماری ہے نا. کچھ نہ کچھ کام پینڈنگ میں رکھ کر آتے ہیں, 10 منٹ میں آیا, 5 منٹ میں آیا. اصل میں ہم آتے نہیں ہے, اللہ بھگا دیتے ہیں, چل جا. اللہ جس کو چاہتے ہیں نا اس کو مسجد میں اٹکا کے رکھتے ہیں, اللہ جس کو نہیں چاہتے, چلو اللہ اتنا تو چاہ رہے ہیں کہ ہم کیا ہو رہے ہیں, مسجد میں آ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, اتنا تو ہو رہا ہے, اللہ کا احسان ہے. اور اللہ کرے کہ ہمیں اور آگے بڑھائے. تو ہماری عبادتیں کس کوالٹی کی ہیں, سمجھ رہے نا. تو کل قیامت کے دن اللہ اپنے فضل سے معاف کریں گے. لیکن اصول کے تحت کیا ہے, فرض عبادتوں کے اندر اگر کچھ کمی آئیں گی تو نفلی عبادتوں سے اس کی کمی کو پورا کیا جائے گا. فرض عبادتوں میں اگر کچھ کمی آئیں گی تو نفلی عبادتوں سے اس کمی کو کیا جائے گا, پورا کر دیا جائے گا. اگر اسکول کے اندر, مدرسوں کے اندر, بچوں کے اندر کچھ پڑھائی کے اعتبار سے کوالٹی اگر کم ہوں گی, اخلاق کی کوالٹی اگر ہے, چھٹیاں نہیں کرتا ہے, اور کبھی جھگڑے نہیں کرتا, گالی گلوچ نہیں کرتا, اور بہت ساری پازیٹیو چیزیں ہیں, تو نمبر دینے والے بھی کیا کہتے ہیں کہ چلو پڑھائی میں تھوڑا نیچ اونچ ہے, لیکن باقی کے ساری چیزیں کیا ہیں, برابر ہے, تو نمبر اس کو بڑھا کر ملتے کہ نہیں ملتے. ایسا ہوتا ہے نا, چھٹیاں وغیرہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہے, کوالٹی اخلاق دیکھے جاتے ہیں, کیسا رہتا ہے کیسا نہیں رہتا ہے, یہ ساری چیزیں دیکھ کر اس کے نمرات کو رحم کر کے اس کی بڑھا دیا جاتا ہے. تو ہماری فرض عبادتوں کے اندر کمزوری ہے, ہوں گی, کل قیامت کے دن کھلے گا وہ. لیکن ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہے نا, ہماری فرائض کی عبادتوں میں کیا ہے, ہماری فرض روزوں میں کمی ہے, فرض عبادتوں میں کمی ہے, فرض نمازوں میں کمی ہے, فرض زکوٰۃ میں کمی ہے. جتنی دینی ہے اتنی ادا نہیں کرتے, جیسی ادا کرنی ہے ویسی ادا نہیں کرتے. اخلاص کے ساتھ بند مٹھی, ایک ہاتھ کو دے تو ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے, یا تو لاکھوں ہاتھوں کو پتہ چل جاتا ہے. حج بھی اگر ادا کر رہے تو کیسے, تو جیسے ادا کرنا چاہیے ویسے ادا جب نہیں ہوتا ہے تو ساتھ میں عبادتیں, نفلی عبادتوں کا اسٹاک بھی رکھنا چاہیے. تو کل قیامت کے دن وہ نفلی عبادتوں سے کیا ہوگا, اس کے کمی کو پورا کر دیا جائے گا. نمازیں ہیں تو تہجد کا اہتمام کرو, اشراق کا اہتمام کرو, اوابین کا اہتمام کرو. اوابین مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی جاتی ہے. اشراق فجر کی نماز کے بعد, طلوع آفتاب کے بعد جب مغرب وقت ختم ہوتا ہے اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھی جاتی ہے. 2 رکعت, 4 رکعت, 6 رکعت, 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں. تہجد کی نماز عشاء کے بعد سے لے کے فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک, عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے تہجد کا وقت کب تک ہے, صبح صادق تک. فجر کی نماز کا وقت جہاں تک شروع ہوتا ہے, جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں تک تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. میرے محبوب بندے وہ ہے جو اپنے پہلوؤں کو الگ رکھتے ہیں اور جنت کی طلب میں, جہنم کے خوف میں میرے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور روتے ہیں. راتوں میں اٹھ کر تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں. یہ تہجد کے پڑھنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی. اٹھ گئے تو رکعت, کبھی ایک مرتبہ ایسا کر کے دیکھو, تنہائی کے اندر اللہ سے مانگو, تنہائی میں اٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ, نماز 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھو, اور اللہ کے سامنے لائٹ بیٹ سب بند کر کے اللہ کے سامنے
ہاتھ اٹھا کر دعا کرو، دل میں محسوس ہوگا کہ اللہ صرف میرا ہے، اللہ کیا ہے؟ صرف میرا ہے۔ دل میں کیسا سکون ملے گا، چہرے پہ کیسا نور آئے گا۔ موبائلوں کے لیے رات رات بھر جاگتے کہ نہیں؟ 4 3 گھنٹے اس کے لیے گزارنا ہمارے لیے آسان ہے کہ نہیں؟ تو 2 رکعت پڑھنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ چاہ کر بھی ہم 2 رکعت 2 گھنٹے کھینچ ہی نہیں سکتے۔ الحمدللہ رب العالمین اتنے رفتار سے بھی اگر پڑھیں گے تو 2 گھنٹے، کیونکہ ہم کو آتا کیا ہے؟ والعصر اور انا اعطیناک قل واللہ احد، اور یہ جو سب سے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ہماری نمازوں میں چن کے وہ یاد کرتے ہیں، والعصر پڑھنا ہے اور قل واللہ احد پڑھنا ہے، انا اعطینا پڑھنا ہے۔ قرآن یاد کرنے کا شوق ہی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے، کچھ لوگ ہیں وہی یاد کریں گے اور وہی ہم کو سنائیں گے، باقی کا ہماری ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ 10 صورتیں یاد ہے نا، اللہ پر بہت بڑا احسان کیا میں نے۔ اللہ تو نے قرآن اتارا، 114 صورتیں نازل فرمائی، اس میں سے 10 صورتیں یاد کیا میں نے۔ کتنے؟ 10۔ کتنے؟ 10۔ باقی کے 104 تو باقی ہے۔ 10 تو یاد کیا نا، 104 ہی باقی ہے۔ قرآن کی یاد کرنے کا شوق پیدا کرو، پیچھے کا 30واں پارہ یاد کرو، پیچھے کا نماز کے پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ بڑی بڑی صورتیں پڑھو، سورہ نبا پڑھو، سورہ نازیات پڑھو، کیا کرو؟ لمبی نمازیں پڑھو۔ تو بات یہ کہنا کتنا وقت لگتا ہے 2 رکعت کے لیے؟ آہستہ آہستہ بھی قرات کیے اور اطمینان سے رکوع سجدہ بھی کیے تو 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، اس سے اوپر تو نہیں ہوگا نا۔ صلاۃ التسبیح 4 رکعت نماز ہے، 20-25 منٹ میں ہو جاتی ہے۔ 4 رکعت ہے اور اس میں اتنی ساری تسبیحات ہے، اس کے بعد بھی 20-25 منٹ میں ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے نارمل 2 رکعت نماز تہجد کی اور کوئی بھی نفل نماز ظاہر سی بات ہے 5-10 منٹ کے اندر ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے لیے، ہم اللہ کے لیے بھی اور ہمارے خود کے اپنی ذات کے لیے بھی 2 رکعت نماز پڑھ سکتے نا، تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نفلی عبادتوں کا معمول آج سے ہم بنائیں گے۔ زکوٰۃ کے اندر بھی آ گیا، اگر کوئی شخص سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سال بھر نفلی صدقات بھی دیتا رہے، سال بھر نفلی صدقات اور خیرات بھی دیتا رہے، جیسے ہی ضرورت اور موقع ملے۔ کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی بیوہ ہے، یا کوئی ہاسپٹل میں مریض ہے اور علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، یا کسی کے گھر میں کسی کی بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے اور اس کے نکاح کے لیے اخراجات نہیں ہے، حالانکہ بیٹی کے نکاح کے لیے شریعت کے اعتبار سے اگر نکاح کریں گے تو ایک ڈھیلا بھی خرچہ نہیں آتا ہے۔ شریعت نے جو بھی ذمہ داری ڈالی ہے وہ لڑکے کے ماں باپ پر اور لڑکے پر ڈالی ہے، لڑکی والوں پر کچھ بھی نہیں۔ مہر ادا کرے گا کون؟ لڑکا۔ ولیمہ کرے گا کون؟ لڑکا۔ لانے کے لیے اس کو جائے گا کون؟ تو پھر لڑکی کیا کریں گی؟ کچھ نہیں۔ اس کے ماں باپ پر شریعت نے بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے، ماں باپ نے اس کے کندھوں پر بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے۔ اگر اس جو ہے نا شریعت کے اس اسلوب کو اگر لیا جائے، اس عمل کو، اس طریقے کو اگر لیا جائے نا، تو کبھی بھی بیٹیاں ماں باپ پر بوجھ نہیں بنیں گی، کبھی بھی بوجھ نہیں بنیں گی۔ لڑکا اپنی مردانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہے کہ ابا میں ان لڑکی والوں سے 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا، جہیز میں 1 چیز بھی نہیں لوں گا، وہ لڑکی دے رہے ان کا بڑا احسان ہے، جیتا جاگتا ایک انسان ہمارے حوالے کر رہے، بچپن سے لے کر جوانی تک جس کو پالا پوسا، پڑھایا لکھایا بڑا کیا، اور جس کے 1 گھنٹے کے گم ہو جانے پر، 1 گھنٹے کے دیر سے گھر آنے پر بے چین ہوا کرتے تھے، وہ ماں باپ پوری جیتے جاگتی لڑکی کو ہمارے حوالے زندگی بھر کے لیے کر رہے ہیں، یہ احسان کم ہے؟ اتنا بڑا احسان ہم پہ کر رہے ہیں، پھر اس باپ پہ ایک اور جہیز کا بوجھ ڈال دینا، پلنگ چاہیے، کپاٹ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، یہ ساری لسٹ خوشی سے دے رہے تو وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن مطالبہ کرنا اور ان کو ذلیل کر دینا اور ان پر بوجھ ڈال دینا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے، بالکل غلط بات ہے۔ یہ یا جو نسلیں جو اب اس میں بیٹھی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، حال قریب میں، مستقبل میں جو وقت آنے والا ہے، فیوچر قریب کے اندر نکاح ہونے والا ہے، تو ایک ارادہ کرے، اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے، کمائیں، ہر چیز میری ہو،
ہر چیز کیا ہو؟ میری ہو، میری اپنی ہو، ذاتی ہو. ماں باپ بھی اس کے نظر میں داماد کی عزت کیا بڑھیں گی؟ ان کے دلوں میں، ماں باپ کے دلوں میں داماد کی عزت کیسی بڑھیں گی؟ شان سے جائیں گے، شان سے آئیں گے. یہ ایک کیا کرو، معاشرے کے اندر اس کا رواج ڈالو. بہت یہ چیزیں کیا ہندوانہ رسم رواج ہے، یہ چیزیں ہندوانہ رسم رواج ہے جو ہمارے اندر آ گیا ہے. بڑے بڑے چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں، بہت بری بات ہے. بہت خطرناک چیز ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو چکی ہے. اس سے لڑکیاں، اس کا نقصان پتہ ہے کتنا بڑا ہو گیا ہے. 30 سال کی لڑکیاں ہو گئی لیکن نکاح نہیں ہو رہے. وجہ باپ کے پاس جہیز دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یا وجہ دوسری لڑکے والوں کا مطالبہ اتنا ہے کہ یہ باپ پوری نہیں کر سکتا. اگر پورے کرنے کے لیے کوشش کرے گا نا تو آخر میں اس کو لون لینا پڑے گا، سود کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا. پھر سودی رقم سے کھانے کا پروگرام بنائیں گا، کھانے کی دعوت رکھیں گا، پھر ہم بھی جائیں گے اس میں اور کھانا کھائیں گے. ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا. جو شخص سود کے رقم کو اپنے پیٹ میں، یتیموں کے مال کو اپنے پیٹ میں بھرتا ہے، گویا کہ وہ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے. ایسے ہی ہوگا، ظاہر سی بات ہے. پھر بیٹی ودا ہو کے گھر چلی جاتی ہے سسرال اپنے، باپ پوری زندگی اس کے قرض کے بوجھ میں اتنا دبا ہوا ہے کہ قرض ادا کرتے کرتے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. ابھی قرض بھی بعض موقع ایسے بھی آتے ہیں، بعض گھرانے ایسے بھی ہیں کہ قرض کی رقم ادا بھی نہیں ہوئی تھی کہ 1-2 سال کے اندر لڑکی کو طلاق ہو گئی اور گھر آ کر بیٹھ گئی. بہت ایسے واقعات ہیں، 2-3 سال میں گھر آ کر بیٹھ گئی. شریعت میں اگر خلاف شریعت کام کرو گے، نکاح کے وقت میں خلاف سنت کام کرو گے، خلاف شریعت کام کرو گے، اللہ اس کے رسول کو ناراض کرو گے، تو زندگی میں سکون کہاں سے آئے گا؟ زندگی میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ بتاؤ نا. پھر نحوستیں آنی ہیں، پھر اولاد ہوں گی تو ویسے ہی بے دین، پھر گھر میں جھگڑے، محبت ختم، نفرتیں پیدا ہوں گی. پھر طلاق تک نوبت آئی تو دونوں خاندانوں میں جھگڑے، پھر دونوں خاندان آپس میں زندگی بھر کے لیے بات بند، زندگی بھر کے لیے دشمنی. یہ اس کے گھر پہ نہیں جائیں گے، یہ اس کے گھر پہ نہیں آئیں گے، یہ اس کے جنازوں میں نہیں جائیں گے، اس کے جنازوں میں نہیں آئیں گے. یہ ہو رہا ہے، یہ معاشرے میں ہو رہا ہے. یہ بات یاد رکھے. اور کیوں ہو رہا ہے؟ اسلام کے اس حکم کو نہیں ماننے کی وجہ سے، اسلام کے اس حکم کو نہیں ماننے کی. آسان کر دو نکاح کو. ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین عظمت والا، برکت والا نکاح وہ ہے جس نکاح میں سادگی ہو، خرچہ سب سے کم ہو. مؤونا کے معنی خرچہ، مؤونا کے معنی خرچہ سب سے کم. یہ نکاح سب سے زیادہ برکت والا. اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے بڑا نکاح کرنے کو اپنی شان سمجھتے ہیں. پھر بیٹی 2 سال کے بعد گھر پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے. پھر کسی کو پتہ نہیں گھر میں مسئلہ ہے، ایسا ہوا ہے، ویسا ہے، گھریلو میٹر ہے، پرسنل مسئلہ ہے. یہی ہر گھر کی اکثر و بیشتر گھر کی یہ کہانی ہے. اللہ محبت ختم کر دیتے ہیں، برکتیں اٹھا لیتے ہیں. اللہ کے رسول کی شریعت کی سنتوں کی جب جنازے نکالے نکاح کے وقت میں، تو پھر کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ بتاؤ. آئیں گی؟ نہیں آئیں گی نا. ڈھول تاشا دھماکہ رجاکا ہلدی مہندی، جو سب کو راضی کیا جاتا ہے. خاندان میں جو بھی ہیں، بچے سے بچے کو راضی کیا جاتا ہے کہ نہیں وہ فلاں کا بچہ بول رہا تھا کہ یہ رجا کا بھی ہونا چاہیے تھا اور ایسا ہوا کہ نہیں، تو بچے کی خواہش پورا کرنے کے لیے. باقی کے وقت میں کوئی خواہش پوری نہیں کریں گے اس کی، لیکن یہاں اس کی اصل میں خواہش کا لیبل اس کا لگایا گیا. اصل خواہش تو کس کی تھی؟ اس کی اپنی تھی. ہلدی ہو رہی، مہندی ہو رہی، رجا کا ہو رہا ہے، نہیں کیا تو سمجھتے نکاح ہی نہیں ہوگا. کتنا بڑا بوجھ ڈالا گیا، کتنا بڑا بوجھ. ہلدی پہ کھانا اتنا بناتے ہیں کہ اتنے کھانے میں تو ولیمہ ہو جاتا ہے، اتنے کھانے میں نکاح ہو جاتا ہے. اللہ نے مال دیا ہے تو کتنے یتیم بیٹیاں بہنیں بیٹی ہیں، بے نکاح بیٹی ہیں، ان کے نکاح کا انتظام کرو. اللہ تمہاری نسلوں کو آباد کرے گا، اللہ تمہاری نسلوں کو آباد کرے گا.
کچھ بھی نہیں لگتا ہے. کوشش کرے انشاءاللہ اتنا سادہ نکاح کرے, مسجد کے اندر نکاح کرے. مسجد میں نکاح کرنا یہ افضل ہے. بہت سارے نقصانات سے بچیں گے, بے پردگی سے بچیں گے, ہال کے خرچے سے بچیں گے. کھجور تقسیم کرو 1500 کی, دعا کرے بولنا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے. کھڑے ہو کے دلہے میاں نے اعلان کر دینا چاہیے کہ کھجوریں تقسیم کی جائیں گی, اور کھا کر دعائیں دے کہ اللہ میری اولاد میں برکت عطا فرمائے, نیک صالح اولاد عطا فرمائے, اور اپنی دعائیں خیر میں جاؤ. اور جو آئے ہوئے رہتے ان کا ساتھ اتنا ہی رہتا نا. زندگی کے مشکلات میں وہ ساتھ تو نہیں آتے, زندگی کے تکلیفات میں وہ ساتھ تو نہیں آتے, تو ان کو کہو السلام علیکم رحمۃ اللہ. ویسے بھی دلہا مائک میں زور سے نکاح کے بعد بولتا ہی ہے, تو السلام علیکم ایک الگ ٹرین چلا ہوا ہے, بیٹھا ہوا ہے 2 گھنٹے سے کچھ نہیں, نکاح جیسے ہو گیا السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ, ختم ہوا. تو یہ اعلان کر دو, کتنا سادہ مست. لوگ بھی بولیں گے یار ماشاءاللہ کتنا بہترین ہوا. نہ عورتوں کو دیکھنے کا گناہ ہوا, نہ لڑکیوں کو میک اپ کا خرچہ ہوا, نہ ان کے نمازیں قضا ہو گئی. نمازیں قضا ہوتی ہے ہال کے اندر نکاح کرنے سے. زیادہ تر لوگوں کی بات, لوگ پڑھتے ہیں وقت نکال کر جاتے ہیں مسجد جو قریب ہے, جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں, لیکن اکثر و بیشتر لوگوں کی نمازیں, نکاح کا ٹائم کیا رہتا ہے 11 بجے 11:30 12 بجے, ہوتا نہیں ہے اس ٹائم پہ. ہوگا کب 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے ایسے ٹائم پہ نکاح ہوگا. دلہن ریڈی ہونے میں وقت لگا رہی ہے, تیار ہونے میں وقت لگا رہی ہے, کیونکہ وہی آخری ٹائم تیار ہو رہی ہے وہ بعد میں پھر تو اس کے لیے وقت عین نماز کے وقت نکاح ہوتا ہے. پھر دلہن ہال میں آئیں گی, 1 بجے نکاح ہوگا. نکاح 1 بجے ہوگا تو نماز کب پڑھیں گے؟ نکاح کے بعد فوراً کیا ہوتا ہے؟ کھانا ہوتا ہے. عورتیں ایک طرف, مرد ایک طرف, بھاگم دوڑی, کھانے کا انتظام, لاؤ لے جاؤ. یہ کب تک چلتا ہے؟ 3-4 بجے تک چلتا ہے. نماز کب پڑھیں گے بتاؤ؟ کھانا ضروری ہے, نماز ضروری ہے. سب کی نمازیں جاری ہے, سب کا بیڑا غرق. اگر رات کا نکاح ہوا تو مغرب کے بعد کا ٹائمنگ رکھیں گے, عشاء کی نماز گئی. ضروری نہیں سمجھتے اس کو. عورتیں میک اپ کر کے آتی ہیں, اگر نماز کے لیے وضو کریں گی تو میک اپ چلا جائے گا. کیسے وعیدیں ہیں عورتوں کے تعلق سے کہ جب ان کو قبر میں دفنایا جائے گا تو ہونٹوں کو نوچا جائے گا, آنکھوں کو پھوڑ دیا جائے گا. جو ایبروز وغیرہ جو بناتے ہیں نا, کتنے سارے میک اپ کرتے ہیں, اور اس لیے نہیں اتارتے, وضو اس لیے نہیں کرتے کہ میک اپ اتر جائیں گا. تو یہی میک اپ کی چیزیں, جو چمڑا ہے, جو جس چہرے پر اپنے حسن پر ناز کیا کرتی ہیں, اسی حسنوں کو سب سے پہلے نوچ دیا جائے گا. قبر میں اترنے کے بعد سب سے پہلے وہی چیزیں ختم کر دی جائیں گی. نمازیں جس کے لیے چھوڑی, میک اپ اللہ کے نام پر 1000 میک اپ قربان. اللہ راضی تو سب راضی, اللہ راضی تو سب راضی. یہ لڑکیوں نے, یہ مائیں اور بہنوں نے یہ سمجھنا چاہیے کہ پروگرام میں جائے تو نماز کے انتظام سے جائے. جانا ضروری ہے, رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے تو نماز کے انتظام کے ساتھ جائے, وضو کے ساتھ جائیں. اور نماز کا وقت ہو جائے تو ایک ماحول بنائیں. ارے میں اکیلی نماز پڑھوں گی تو سب لوگ کیا کہیں گے, سب لوگ میرا مذاق اڑائیں گے. غلط تو کر رہی ہیں یا وہ کر رہے ہیں؟ بولو. نماز پڑھنے والی غلط کر رہی ہیں یا نماز نہیں پڑھنے والے غلط کر رہے ہیں؟ جب وہ اپنے غلط کرنے پر شرمندہ نہیں ہیں تو تم صحیح کرنے پر شرمندہ کیوں ہو؟ سینہ تان کے نماز پڑھو. دوسرے دیکھ کر بھی کیا ہونا چاہیے, ان کو شرمندگی ہونی چاہیے. نماز پڑھنی چاہیے. اچھا ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے عمل کے ذریعے تم دوسروں کو بھی ہدایت دے دے, پھر دوسرے آ جائے اور 4-5 نماز پڑھنے لگ جائے. نماز اس لیے نکاح کس میں کرو, باتیں ادھر ادھر چلے جائیں گے. نکاح مسجدوں کے اندر کرو, سادگی سے نکاح کرو. ہلدی مہندی رجا کا شریعت میں نہیں ہے, کچھ نہیں ہے شریعت میں. لڑکے پر لڑکی کے لیے مہر کا دینا ہے, مہر ادا کرو, دل کھول کر مہر ادا کرو. پھر اس کے بعد ولیمہ بھی ضروری نہیں ہے.
یہ بات یاد رکھے، فرض اور واجب کا درجہ نہیں ہے، سنت کا درجہ ہے، کرنا چاہیے، بہتر عمل ہے۔ اگر تمہارے پاس اللہ نے مال دیا ہے تو کرو، لیکن ولیمے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اس لیے نکاح کو روکو مت، نکاح کو روکو مت۔ بچہ کیا ہو رہا ہے؟ جوان ہو گیا۔ جوان کیا ہو رہا ہے؟ اب بہت زیادہ جوان بہت زیادہ جوان ہو رہا ہے، یعنی بوڑھا ہو رہا ہے، لیکن حضرت کا نکاح ہی نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ولیمے کے لیے نہیں ہے ضروری، شریعت کے مطابق چلو۔ یہ شریعت جو ہے نا، یہ فطرت کے مطابق ہے۔ شریعت کس کے مطابق ہے؟ فطرت کے مطابق ہے۔ آج کل کے 18 19 20 سال کا نوجوان بھی اس سے اگر دل کی اس کی آواز اگر پوچھے کہ تیرا دل کیا کہتا ہے، نکاح کرنا چاہیے، دل کی آواز اس کی یہی ہوگی۔ لیکن ماحول نے اتنا مجبور کیا ہوا ہے، ابھی تو 5 سال ٹائم ہے، بھوک لگی ہے فجر میں اور کھا رہا ہے عشاء میں، تو بیچ میں بیچارہ تکلیف کی زندگی گزارے گا۔ کیوں؟ سیدھا سادہ چٹنی روٹی تیرے مقدر میں تو کھا لے نا، چکن کے چکر میں بھوکا مر رہا ہے۔ ایسا ہی ہو رہا ہے نا، 5 سال انتظار کر رہا ہے، 5 سال نکاح ہوگا، دوسروں کے ولی میں کھا رہا ہے، دوسروں کے نکاح میں جا رہا ہے، فوٹو نکال رہا ہے اسٹیج پہ دولہے کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے۔ تیرا نمبر کب آئے گا؟ آ سکتا تھا اگر تو چاہے تو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بالغ ہو جائے تو نکاح کرا دو، اس لیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ضرورتیں خواہشیں کیا ہوتی ہیں؟ بڑھتی ہیں، تبدیل بھی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہیں؟ تبدیل بھی ہوتی ہے۔ بچپن میں بال مانگتا تھا، بیٹ مانگتا تھا، سائیکل کے لیے روتا تھا، لیکن جیسے ہی 12 14 15 سال کا ہو گیا تو گاڑی کے لیے روئیں گا، سائیکل کے لیے چاہیے بھی نہیں، ابا کو بولیں گا تم رکو۔ ایک وقت تھا اسی کے لیے روتا تھا، اور اب وقت آیا کہ اس کو منع کر رہا ہے، کیونکہ وقت بدل گیا تو ضرورتیں اور خواہشیں بدل گئی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے بالغ ہو گئے، نکاح کرا دو، اب خواہش اسی کی ہوں گی۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو اس کو علاج کرنا چاہیے، اپنے ذہن کا بھی اور اپنے۔ حقیقت ہے یہ بات، یہ فطرت ہے، اللہ نے بنائی ہے یہ چیزیں کس نے بنائی ہے؟ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ نکاح کرو، سادگی سے نکاح کرو، کریں گے نا انشاءاللہ؟ جب تمہارا بھی وقت آئے گا تو کیا کریں گے؟ سادگی سے نکاح کریں گے۔ میرے دادی کیا بولتے ہیں، میرے دادا کیا بولتے ہیں، میرے نانا کیا کہتے ہیں، میرے نانا ناراض ہو جائیں گے، نانی ناراض ہو جائیں گے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی جائز نہیں ہے۔ میرے اللہ راضی تو دادا ناراض ہوئے چلیں گا، دادا صاحب تم ناراض رہو، میں میرے اللہ کو راضی کروں گا۔ خلاف شریعت دادا ناراض ہو رہے، تو شراب کیوں نہیں پی رہا، میں تیرے سے ناراض ہے، ارے تو دادا کی خوشی کے لیے شراب پئیں گے؟ تو داڑھی کیوں بڑھا رہا، ابھی سے تجھے بوڑھا ہونا ہے کیا؟ داڑھی آنا یہ کوئی بوڑھے کی علامت نہیں ہے، یہ اصل جوانی کی اور اصل مردانگی کی علامت ہے۔ بہت سارے ٹاپک ادھر ادھر چلے جائیں گے، تو نکاح کو کیا کرو؟ سادگی سے کریں گے نا انشاءاللہ، ارادہ کرو۔ اور نفل عبادتوں کا ایک معمول بناؤ، اشراق ہے، 5-10 منٹ لگتے ہیں، موبائل رکھ دو سائیڈ میں، تھوڑی دیر کے لیے 2-5 منٹ کے لیے موبائل کو سائیڈ میں پھینک دو۔ ایسے نہیں کہ جیسے ہاتھ میں ایسے لے کے بیٹھا تھا، اچانک کسی چیز پر آگ لگ گئی، نہیں کیا کپڑا ہے ہاتھ میں، آگ لگ گئی تو انسان کیا کرتا ہے؟ کیسی آگ لگی، لال ہے کہ کالی ہے، دیکھیں گا، جھٹک کے ایسے پھینک دے گا۔ تو نفس کے ساتھ لڑائی لڑو اور موبائل کو ایسے جھٹک کے سائیڈ میں تھوڑی دیر کے لیے پھینک دو، اور اللہ کے سامنے بہت تکلیف ہوں گی، بوجھ لگے گا، ایسے ہاتھ اوپر ایسا کانپتے ہوئے ہاتھ کو اوپر لے کر جاؤ اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ جو ہاتھ کو روک رہا ہے نا ہمارے، اس شیطان کی طاقت لگ رہی ہے، اس کو ٹکر دو، اس سے لڑائی لڑو اور اس کو ہرا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اور پھر وہ روتے بیٹھیں گا۔ 2 رکعت نماز سکون کے ساتھ پڑھو، یہی 2 رکعت کل قیامت کے دن نجات دلائیں گی۔ نفلی عبادتوں کا اپنے آپ کو عادی بنائیں گے، نفلی نمازوں کا، نفلی روزوں کا، روزے بھی رکھا کرو۔ روزوں کے اندر تو بہت سارے فوائد ہیں، روزے میں بہت سارے فائدے ہیں۔
پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول بھی رکھا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کے روزے رکھتے تھے اور ایام 20 کے روزے رکھا کرتے. یا ایام 20 اردو تاریخ کے اندر، اردو کے مہینے میں جو تاریخ آتی ہے 13، 14 اور 15 تاریخ، یہ 3 روزے ہر مہینے رکھا کرتے تھے. اگر کوئی شخص اپنا یہ معمول بنا لے 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کا، اللہ اس کو پوری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب عطا کریں گے. کل قیامت کے دن ایک دروازہ ہوگا جنت کا جس کا نام باب الریان ہے. کثرت سے روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ نے وہ دروازہ، اسپیشل دروازہ بولتے ہیں نا، VIP کوٹا الگ اور عام کوٹا، عام پارٹی والے کا کوٹا الگ. 3rd کلاس والے ادھر سے آئیں گے، 1st کلاس والے ادھر سے جائیں گے. تو اللہ کل قیامت کے دن کیا کریں گے؟ ایک اسپیشل دروازہ رکھا ہوا ہے روزے داروں کا، باب الریان. اللہ اس دروازے سے ہم کو داخل کرائیں گے. تو کثرت سے روزہ رکھیں گے پیر جمعرات کو. یہ کیا ہے؟ اور آج کل کی غذائیں اتنی چٹر پٹر ہے، تیل والی، چیز والی، اور کتنے ساری چیزیں جو نقصان والی ہیں. تو ہفتہ بھر کھاتے ہی ہے نا. تو پیر جمعرات کو بیلنس بنا کے رکھو. پیر جمعرات کو روزے رکھیں گے، منگل، بدھ، جمعہ، شنیچر اور اتوار کو کیا کریں گے؟ دبا کے کھائیں گے. تو کھاتے ہی ہے نا. تو پیر جمعرات کو روزہ ہی رکھو. ثواب بھی الگ سے اور فائدہ بھی الگ سے. ثواب بھی ملے گا اور فائدہ بھی ملے گا، ہے نا. اچھی عبادت ہے. سائنس لوگ بھی آج اس کو مانتے ہیں کہ روزے میں کتنے فائدے ہیں. وہ ٹاپک یہ بتاتے نہیں ہے کہ روزے میں فائدے ہیں. کیا بتاتے ہیں؟ بھوکے رہنے میں کتنے فائدے ہیں. یہ تو اسلام نے ہم کو 1400 سال پہلے سکھا کر گیا. تو نفلی عبادتیں کرو، روزہ رکھو، نفلی روزے رکھو، نفلی صدقات اور خیرات بھی کرتے رہا کرو. تم کہو گے ہم کماتے تو نہیں ہیں، لیکن صدقات دینے کے لیے اللہ نے شرط نہیں لگائی ہے کہ لاکھوں روپے دو، ہزاروں روپے دو تو تمہارا صدقہ قبول ہے. معمولی 1-2 روپے دیں گے تو صدقہ قبول نہیں. اللہ نے ایسی شرطیں، اللہ نے شرط صدقے کے لیے کیا لگائی ہے؟ اخلاص. خالص اللہ کے لیے. 1 روپے بھی اگر اللہ کے لیے دو گے اللہ اس کو پسند کریں گے. ایک بندہ لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے اور تم کیا کر رہے ہیں؟ 1 روپیہ خرچ کر رہے. اس میں اگر اخلاص نہیں ہے تو اللہ کی نظر میں وہ سب کے سب مردود ہے، سب ختم، زیرو ہے وہ. اور یا 1 روپیہ اللہ کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر 1 روپے اللہ کے لیے صدقہ کر رہا ہے تو 1 کا سکہ 1 لاکھ سے زیادہ قیمتی ہوگا کل قیامت کے دن. کریں گے نا؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.